Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class 11 English Unit 7. What You Do Is What You Are by Nikki McWhirter. Paragraph 1. अहम अल्फाज हैं people, लोग, humans, persons, individuals, world, दुनिया, earth, globe, planet, tend, रुझान रखना, आदत होना, incline, lean, gravitate, define, वाज़े करना, मुतय्यन करना, specify, explain, determine, judge, फैसला करना, परखना, decide, assess, evaluate, everybody, हर कोई, everyone, all, each person, term, इस्तिलाह, word, phrase, expression. यहाँ पे ये इस मीनिंग में इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन मैंने मीनिंग्स और सिनोनिम्स जो इसके कॉमन बनते हैं वो लिख दिए हैं, लेकिन ये इस मीनिंग में इस्तेमाल नहीं हुआ. वर्क, काम, जॉब, टास्क, लेबर, डू, करना, परफॉर्म, कैरी आउट, एग्जीक्यूट, परफॉर्म्ड, डू का ही सिनोनिम है, अंजाम देना, एग्जीक्यूट, कैरी आउट, डिलीवर, डू, पे, उजरत, मुआवजा, अदायगी, सैलरी, वेज, पेमेंट. Paragraph 1. We, unlike people almost everywhere else in the world, tend to define and judge everybody in terms of the work they do, especially work performed for pay. हम ट्रांसलेशन करने से पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं. दी वर्क दे डू, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा बनता है काम जिसे वो करते हैं. तो इसको हम थोड़ा सा मोल्ड करेंगे, चेंज करेंगे. उनका काम, काम जिसे वो करते हैं, इसको चेंज करके उनका काम, बस इतना करना है. ये आसान हो जाएगा. वरना आप इसकी अगर ट्राई करेंगे दे डू को इसके पूरे जुमले के अंदर कहीं पे फिट करने की, तो वो मुश्किल हो जाएगा. तो ट्रांसलेशन इस तरह से है. हम तकरीबन दुनिया में हर दूसरी जगह के लोगों के खिलाफ, के बरअक्स, के उलट, कि हम दूसरी जगहों के लोगों के उलट हर किसी को उनके काम के लिहाज से मुतारफ करवाने और परखने का रुझान रखते हैं या परखने की आदत रखते हैं. ख़ास तौर पर, इसको अलग से करते हैं एंड पे कॉमा डाल के, इसी तरह से ख़ास तौर पर वो काम जो मुआवजे के लिए किया जाए. ख़ास तौर पर वो काम जो मुआवजे के लिए किया जाए. अहम अल्फाज हैं डॉक्टर, फिजिशियन, मेडिक, प्रैक्टिशनर, कारपेंटर, बढ़ई, तरखान, वुडवर्कर, जॉइनर, बिल्डर, कॉपीराइटर, इश्तिहारी मुसन्नफ, वो लोग जो इश्तिहारों का टेक्स्ट लिखते हैं उन्हें कॉपीराइटर कहा जाता है. एड राइटर, कंटेंट क्रिएटर, पब्लिसिस्ट, एजेंसी, फर्म, ब्यूरो, ऑफिस. Charlie is a doctor, Sam is a carpenter, Mary Ellen is a copywriter at a small ad agency. बहुत आसान है. चार्ली एक डॉक्टर है, सैम एक बढ़ई है, सैम एक तरखान है, मैरी एलन एक छोटी इश्तिहारी एजेंसी या इश्तिहारी दफ्तर में कॉपीराइटर है, इश्तिहारी मुसन्नफ़ा है. तो
تو رائٹر نے اپنا جو آرگیومنٹ شروع کیا تھا کہ ہم لوگوں کو ان کے کام سے جانتے ہیں، ان کے کام کے نام کی وجہ سے ان کا نام رکھتے ہیں. تو یہاں پہ بھی اس نے اس کی ایگزامپل دی ہے کہ چارلی ڈاکٹر ہے تو چارلی کو ڈاکٹر کے طور پہ ہی پہچانا جاتا ہے، سیم کو کارپینٹر ہی جانا جائے گا، میری ایلن کو ہی یہی جانا جائے گا کہ وہ کاپی رائٹر ہے. تو یہ اس نے اس آرگومنٹ کی ایگزامپل دی ہے. اہم الفاظ ہیں ڈیفائننگ وضاحت کرنا، متعین کرنا، تعارف کروانا، تعریف کرنا، ڈسکرائبنگ، آؤٹ لائننگ، اسپیسیفائنگ. ارنس کمانا، گین، اوبٹین، سیکیور. رینٹ کرایہ، لیز، ٹیننسی، ہائر. منی پیسہ، کیش، کرنسی، فنڈز. ویلیڈیٹ درست قرار دینا، تسلیم کرنا. کنفرم، اپروو، انڈورس. ریجیکٹ رد کرنا. ریفیوز ڈسمس ڈکلائن. ایگزسٹنس وجود، بینگ لائف پریزنس. اٹ از ایز. اس لیسن میں مصنفہ نے یہ کئی جگہ پہ اپنا آرگومنٹ اٹ از ایز سے شروع کیا. اٹ از ایز ایف، یہ ایسے ہی ہے جیسے، یہ ایسے ہی ہے جیسے. اس کا ترجمہ یہ کریں گے، یہ ایسے ہی ہے کہ by defining how a person earns his or her rent money, we validate or reject that person's existence. یہ ایسے ہی ہے کہ یہ متعین کر کے یا یہ تعریف کر کے کہ ایک شخص اپنا ہی ظاہر اپنا کرایہ، رینٹ منی، کرایہ کیسے کماتا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ یہ ایسے ہی ہے کہ یہ ڈیفائن کر کے، یہ متعین کر کے کہ ایک شخص اپنا کرایہ کیسے کماتا ہے. ہم اس شخص کی ایگزسٹنس کو، ہم اس شخص کے وجود کو تسلیم کرتے یا مسترد کرتے ہیں. تو یہ ایک فلاسفیکل پوائنٹ ہے کہ ہم کسی بھی شخص کی پیسے کمانے کے جو اس کا کام ہے اس کی ڈیفینیشن کر کے اس کے ذریعے سے ہم کسی آدمی کی اپنے وجود کی نفی یا ویلیڈیشن کر دیتے ہیں. اگر کوئی اچھا عہدہ ہو، سوشلی کوئی اچھا رینک ہو کسی کا، تو ہم اس کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں، ورنہ ہم اس کو مسترد کر دیتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے، یہ کوئی چھوٹا سا کام کر رہا ہے اور اس طرح کی باتیں. تو اس کو ریجیکشن کہہ دیا اس نے. اور ویلیڈیٹ اگر ہم کسی کو آنر کرتے ہیں، لیکن یہ آنر اس شخص کا اپنا وجود نہیں ہے بلکہ اس کا وہ کام ہے جس سے اسے پیسہ وہ کما رہا ہے یا پیسہ آ رہا ہے. یہ ایسے ہے کہ یہ متعین کر کے کہ ایک شخص اپنا کرایہ کیسے کماتا ہے، ہم اس شخص کے وجود کو تسلیم یا مسترد کر دیتے ہیں. اہم الفاظ ہیں ٹائٹل، عہدہ، خطاب، لیبل، ڈیزگنیشن، ہیڈنگ. ایویلویٹ جانچنا، اندازہ لگانا. اسیس، اپریز، جج. ورتھ قدر، قیمت، قدر و قیمت. ویلیو، میرٹ، امپورٹنس. لائف زندگی، ایگزسٹنس، لائف ٹائم، بینگ. اٹیچڈ منسلک، جڑا ہوا. کنیکٹڈ، جوائنٹ، لنکڈ. Through the work and job title, we evaluate the worth of the life attached. کام اور ملازمت کے عہدے کے ذریعے، کام اور ملازمت کے عہدے کے ذریعے، ملازمت کا نام یا ملازمت کے عہدے کے ذریعے، کام اور ملازمت کے نام کے ذریعے ہم اس سے جڑی، اس کام سے یا اس جاب ٹائٹل سے جڑی زندگی کی قیمت کا اندازہ لگاتے ہیں. یعنی کام یا اس جاب ٹائٹل کی اہمیت ہے، اس جاندار کی، اس شخص کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ہم صرف اس کی ویلیو جو ہے، اگر ایک آدمی ڈاکٹر نہیں ہوتا تو
کیا ہم اس آدمی کو زیرو کر دیتے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے؟ اس کی اپنی ذات کیا ہے؟ رائٹر نے اس پوائنٹ کو اٹھایا کہ ہم جو کرتے ہیں ہم وہی ہوتے ہیں، ہماری پہچان ہی وہ چیز ہوتی ہے ہم جو کرتے ہیں۔ تھرو دی ورک اینڈ جاب ٹائٹل، کام اور جاب کے نام، ملازمت کے نام کے ذریعے ہم اس سے جڑی جان کی قیمت کا اندازہ لگاتے ہیں۔ اہم الفاظ ہیں: لیڈ آف برطرف شدہ، نکالا ہوا، ڈسمسڈ، ان امپلائڈ، ڈسچارجڈ، فائرڈ، آٹو گاڑیوں وغیرہ سے متعلق، آٹوموبائل، کار موٹر، ورکر مزدور، کارکن، لیبرر امپلائی، آپریٹو، ریٹائرڈ سبکدوش جو اپنی ملازمت ختم کر چکا ہو اس کو کہتے ہیں ریٹائرڈ، پینشنڈ، سپرانویٹڈ، فارمر، ٹیچر استاد، انسٹرکٹر، ٹیوٹر، ایجوکیٹر، فارمر سابقہ، پریویس، ارلیئر، پرائر، شوگر اسٹیج پر رقص کرنے والی، ڈانسر، پرفارمر، انٹرٹینر، ڈیلر، جوے کے یا تاش کے کھیل میں پتے تقسیم کرنے والا یا سارے کام کو مینیج کرنے والے کو ڈیلر کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ کوئی قابل قدر پیشہ نہیں ہے، لیکن ویسٹ کی سوسائٹیز میں یہ ایک باقاعدہ جاب ہے۔ ڈیلر، کروپیئر، وینڈر، ٹریڈر۔ Larry is a laid-off auto worker. Tony is a retired teacher. Sally is a former showgirl and blackjack dealer from Vegas. تو رائٹر کا جو آرگیومنٹ ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے نام کے لحاظ سے، کام کے لحاظ سے جانتے ہیں، تو وہ کام جو ہے ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد، ان کے اس کام کو چھوڑ دینے کے بعد بھی وہ نام انہیں کے ساتھ چپکا رہتا ہے۔ تو اس کو یہاں پہ اس نے اس طریقے سے اس کی ایگزامپلس دی ہیں کہ لیری جو ہے وہ ایک برطرف شدہ آٹو ورکر ہے، گاڑیوں کا مکینک ہے یا گاڑیوں کا کارکن ہے۔ ٹونی ایک ریٹائرڈ استاد ہے، استاد ہی ہے لیکن اس کی ریٹائرمنٹ بھی اب اس کے ساتھ چپک گئی۔ سیلی از اے فارمر شو گرل اینڈ بلیک جیک ڈیلر فرام ویگاس۔ ویگاس، لاس ویگاس امریکہ کا ایک شہر ہے جو اپنے جوا خانوں کی وجہ سے مشہور ہے، اپنے نائٹ کلبز کی وجہ سے مشہور ہے۔ تو سیلی جو ہیں وہ ایک سابقہ رقاصہ ہے اور ویگاس سے تعلق رکھنے والی، سیلی ویگاس سے تعلق رکھنے والی ایک سابقہ رقاصہ اور بلیک جیک ڈیلر ہے۔ یہ ایک تاش کی گیم کا نام ہے بلیک جیک، اس کو جو مینیج کرتا ہے وہ بلیک جیک ڈیلر ہوتا ہے۔ تو سیلی اگر یہ جاب کبھی کرتی رہی ہے تو اب بھی اسی کے ساتھ اس کو پہچانا جا رہا ہے۔ سیلی از اے فارمر شو گرل اینڈ بلیک جیک ڈیلر فرام ویگاس۔ اہم الفاظ ہیں: لرننگ، سیکھنا، جاننا، ڈسکورنگ، فائنڈنگ آؤٹ، نوئنگ۔ کرنٹلی، فی الحال، اس وقت۔ پریزنٹلی، نو، ایٹ دی مومنٹ۔ جاب، نوکری، ملازمت، پوسٹ، آکوپیشن، امپلائمنٹ۔ مے بی، شاید، پرہیپس، پاسبلی، کنسیویبلی۔ ایئرز، سال، ایجز، ڈیکیڈز، پیریڈز۔ اسائن، مقرر کرنا، تفویض کرنا۔ الوکیٹ، ڈیزگنیٹ، اپوائنٹ۔ لمبو، غیر یقینی صورتحال۔ انسرٹینٹی، نیگلیکٹ، اوبلیوین۔ کسی کو کوئی قدر نہ دینا، اس کی میننگ ہوتے ہیں لمبو، اس کی کوئی بھی ویلیو نہ رکھنا۔ اور لیسٹ، کم از کم، منیمل، سلائٹسٹ، لویسٹ۔ پریزنٹ، حال، موجودہ وقت، مومنٹ، ٹائم، ٹوڈے۔ اٹ از ایز ایف، یہ بتایا تھا کہ آرگومنٹ دیتی ہیں تو اس طرح سے شروع کرتی ہیں۔ اٹ از ایز ایف بائی لرننگ that a person currently earns no money at job and maybe hasn't earned any money at a job for years,
we assign that person to limbo, at least for the present. ये ऐसे है ये ऐसे है कि ये जानकर ये जानकर कि एक शख्स इस वक्त मुलाजमत से कोई पैसे नहीं कमाता और शायद सालों से मुलाजमत से कोई पैसे नहीं कमाए हैं, हम उस शख्स को गैर यकीनी हालत से जोड़ देते हैं, उसके लिए गैर यकीनी हालत मुकर्रर कर देते हैं कि उसका आप सिचुएशन हालत बता ही नहीं सकते, तो कुछ भी नहीं है, एटलीस्ट फॉर द प्रेजेंट, कम अज़ कम मौजूदा वक्त के लिए। बाद में हम उसके लिए कुछ कर दें, उसको किसी तरीके से उसकी वैल्यू मान लें, तो एक अलग चीज़ है। मौजूदा वक्त में फ़ौरन ही हम किसी भी आदमी को, किसी भी इंसान को कोई वैल्यू नहीं देते अगर वो किसी मुलाजमत से किसी तरीके से पैसे नहीं कमाता या उसने नहीं कमाए हैं। अहम अल्फाज हैं नॉन एम्प्लॉयड, इसे अनएम्प्लॉयड भी कहते हैं, बेरोजगार, जॉबलेस, अनएम्प्लॉयड, आइडल, पर्सन्स, अफराद, पीपल, इंडिविजुअल्स, ह्यूमंस, पास्ट, माजी, फॉर्मर, प्रीवियस, अर्लियर, हिस्ट्री, तारीख, साबका, रिकॉर्ड, बैकग्राउंड, क्रॉनिकल. We define such non-employed persons in terms of their past job history. हम ऐसे बेरोजगार अशखास को, लोगों को उनके माजी की मुलाजमत के रिकॉर्ड के लिहाज से जानते हैं। डिफाइन, जानना, तारुफ होना। हम ऐसे गैर बेरोजगार अशखास का तारुफ उनके माजी की मुलाजमत के रिकॉर्ड के लिहाज से करते हैं।